بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ میرا استاد کے بارے میں ہے، مگر آپ چاند کو دیکھ کے حیران رہ رہے ہوں گے کہ ٹاپک استاد ہے اور ویڈیو میں چاند نظر آ رہا ہے۔ تو چلیں ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک جو استاد ہوتا ہے، جو اچھا استاد ہوتا ہے، وہ 14ویں کے اس چاند کی مانند ہوتا ہے جو اکیلا ہی پورے آسمان کو روشنی دے رہا ہوتا ہے، اکیلا ہی وہاں بادشاہ ہوتا ہے، جگمگا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ نہ اس میں تپش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے آنکھیں چدھے آ جائیں، نہ اتنی کم روشنی ہوتی ہے 14ویں کے چاند کی کہ کسی کو نظر ہی نہ آئے، اتنی نرم اور ملائم روشنی ہوتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ بے شک ہم اس کی طرف گھنٹوں دیکھتے رہیں تو ہماری آنکھوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس 14ویں کے چاند کی طرح ہیں؟ کیا ہم پوری کلاس میں اس 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں کہ ہماری روشنی پورے کلاس میں، پورے اسٹوڈنٹس میں برابر کی تقسیم ہو، برابر کی پڑے؟ دیکھیں 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ پوری زمین پہ برابر کی روشنی دیتا ہے، ہر جاندار کو، انسان، چرند پرند، جو بھی اس کے نیچے ہوتا ہے، کوئی بے جان ہے، کوئی درخت ہے، کچھ بھی ہو۔ تو ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے کہ کیا ہم اکیلے کلاس میں کھڑے ہو کے اس 14ویں کے چاند کی طرح ہم سب کو روشنی دیتے ہیں، کسی کے ساتھ دھاندلی تو نہیں کرتے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس چاند کی طرح ہونا چاہیے یا اس سے مختلف ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے ہمیں یہی محسوس ہوگا کہ چاند ہمارے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ کیا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ لگے کہ ٹیچر میرے ساتھ بہت اچھی ہے، ٹیچر میرے ساتھ بہت اچھی ہے، ٹیچر میرے ساتھ بہت اچھی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم میں ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ ہم اس 14ویں کے چاند کی مانند ہوں۔ سب سے پہلے استاد میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ایک چاند کی طرح چمکتا ہو؟ استاد کے اندر ایک وقار اور ایک رعب ہونا چاہیے، چاہے اس کا اخلاق ہے، چاہے اس کی ڈریسنگ ہے، چاہے اس کی زبان ہے، اس کا بولنے کا انداز ہے۔ دوسری بات یہ کہ استاد کی گفتگو میں ایک خاص اسلوب ہونا چاہیے جو استاد ہونا ظاہر کرے۔ یہ نہیں کہ اس کی بہت زیادہ اس کی جو ہے زبان تیز چلے، کہ اگر کوئی لیکچر دے رہا ہے استاد تو بہت تیزی سے بول لے، نہیں، کہ ایسے بچوں کو سمجھائے کہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے برابر کا۔ اور پھر یہ نہیں کہ ہم جو آگے بچے بیٹھے ان پہ زیادہ فوکس کریں، نہیں، اینڈ والے بچوں سے بھی ویسے ہی کوسچننگ کریں جیسے آپ کے جو فیورٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کوسچننگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں استاد کبھی بھی اپنے مقام سے گری ہوئی حرکتیں نہ کرے۔ فار ایگزامپل کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے کسی دوسرے کو ٹونٹ کرنا، اس کی ذات پہ بات کرنا، اس کے نقش و نگار پہ بات کرنا، اس کی ہائٹ پہ کرنا، اس کے کلر پہ کرنا، کبھی بھی استاد ایسی گری ہوئی حرکتیں نہ کرے۔ اور دیکھیں اور کیا ہوتا ہے استاد میں، استاد جب بھی غضبناک ہوتا ہے تو وہ فالتو باتیں کر لیتا ہے۔ کیا کہیں ہم ایسے استاد تو نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ فالتو باتیں کر لیتے ہیں؟ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کلاس میں ایک جو ٹیچر کا رعب ہے، جو دبدبہ ہے، وہ ساری ان غلط باتوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ استاد کی سختی صرف کیا ہے، چیخنا چنگھاڑنا ہی نہیں ہوتی ہے کہ کلاس میں آئیں اونچی بولیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، کاپیاں زور سے مارے، بچے ڈر جائیں کہ ٹیچر بہت سخت ہے جی، ٹیچر ہمیں اسٹک سے یوز کرتا ہے، ٹیچر ہمیں ڈنڈے مارتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ استاد کی شخصیت تو ایسی ہو کہ جیسے آپ کو یہ سایہ دار درخت نظر آ رہے ہیں اور یہ کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے نیچے سے کوئی بھی گزرے گا، کوئی طالب علم ہو، کوئی ویسے ہی عام راہ چلتا انسان ہو، سب کو برابر کا سایہ ملے گا، برابر کی روشنی ملے گی، برابر کی آنکھوں کو سکون ملے گا کہ ہم کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ہمیں ایسے استاد ہونا ہے کہ ہم جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں تو وہ سمجھے کہ نہیں، یہ ٹیچر میری ہے، یہ ٹیچر مجھے لائک کرتی ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہی بات ہو۔ ایک استاد کی سختی کہاں سے پتہ چلتی ہے، اس کا ڈسپلن کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہاں ڈسپلن سے مراد استاد کا انداز تعلیم ہے۔
اس کے کام کے سلسلے میں ڈیمانڈز ہیں جو بچوں سے کرتا ہے کہ بیٹے آپ نے اتنا کام کر کے آنا ہے، اتنا کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ نہیں کر سکتا تو ڈونٹ وری، بجائے اس کو یہ کہ سخت سزا دیں، کلاس میں سب کے سامنے باتیں کریں، اس کی تضحیق کریں، ڈونٹ وری ہمبلی اس کو سمجھا دیں، سجیسٹ کر دیں بیٹے آپ ایسے نہیں کریں، آپ ایسے کر لیں۔ بد اخلاقی پہ کبھی نہیں اترنا چاہیے، یہ استاد کے شایان نشاں بات نہیں ہے۔ استاد اور شاگرد کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ استاد اور شاگرد کا معاملہ روب اور ڈسپلن کے باوجود نرمی کا ہونا چاہیے تاکہ شاگرد سیکھنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ استاد کا روب ضروری ہے، مگر ایسا روب نہ ہو کہ شاگرد کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ بلا وجہ استاد ڈانٹی ڈپٹی جائے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھا رہی ہوں، ایسا ہو رہا ہے، یا میں سمجھا رہا ہوں، آپ کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ استاد کو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ شاگرد خوف زدہ ہی بیٹھا رہے۔ روب ہو، ڈسپلن ہو، لیکن اسٹوڈنٹ ریلیکس رہیں، ایزی فیل کریں کہ جیسے وہ بہت آرام دہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں استاد بہت جذباتی یا غصیلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بات میں آ کے کوئی نہ کوئی پنش کر دے، بچے کو پنشمنٹ دے دے، ایسے ہے آپ نے یہ نہیں کیا، ایسے۔ ہمیشہ پیار محبت سے نرمی سے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور دیکھیں کلاس میں جو سب سے مین بات ہے، کلاس کے سب بچوں کو برابر رکھیں، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کیسا بھی ہو، کیونکہ اس میں قرآن پاک میں بھی سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہر کوئی برابر ہو، کسی کو بھی آپ نے زیادہ اہمیت نہیں دینی ہے، اہمیت صرف وہی ہے جو تقویٰ کی بنا پہ ہے۔ دیکھیں استاد اور صبر انتہائی لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کلاس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کا کئی طرح کا آئی کیو لیول ہوتا ہے، تو ہم نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور یہ واقعی بہت صبر آزما چیز ہوتی ہے کہ ہمارا صبر اس میں آزمایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس بات کے لیے چن لیا ہے یہ کہ پیغمبری پیشہ ہے، تو ہم نے اس کو پیغمبر کے سنت کے مطابق ہی ہم نے اس کو آگے پھیلانا ہے اور نیک نیت رکھنی ہے، تاکہ یہ دنیا میں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اس کو پھیلا کے، مگر ہم نے آخرت میں بھی کامیابی لینی ہے۔ دیکھیں عام استاد تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، مگر یہ جو خوبیاں میں نے بتائی ہیں اس چاند کی مانند ہے جو صرف خاص استادوں میں ہی پائی جاتی ہیں، جو کہ صدیوں یاد رکھے جاتے ہیں، جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، پھر وہ پھولوں کی طرح چمکتے ہیں، پھولوں کی طرح خوبصورت لگتے ہیں، دوسروں کو خوشبوئیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دل و جان سے پڑھاتے ہیں، وہ بہت قربانیاں دیتے ہیں، اور ایسی قربانیاں ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتی ہیں، اور یہ استاد کبھی نہیں بھولتے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔